رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اچھا، عجیب سی بہت عجیب ویڈیو ہے۔ کیا کسی زبان میں آپ 8 حرف میں کہہ رہا ہوں، الف بے پے تے اے بی سی، 8 ایک جیسے ایک ساتھ رکھ لیں اور اس کا کوئی مطلب بنے گا کبھی؟ کبھی اے ایک ساتھ رکھیں، بی ایک ساتھ رکھیں، سی یا الف با بے پے کوئی مطلب نہیں بنے گا۔ اچھا، حیرت کی بات ہے کہ قرآن اس چیلنج پہ بھی اترا۔ قرآن نے 8 حرفوں کو ایک ساتھ رکھا اور ان کے مطلب بنتا ہے، بے مطلب نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر یہ آپ کے سامنے آیت ہے سورہ ہود، سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت چل رہی ہے، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک۔ یہ آیت چلتی ہے اور جب یہاں پہ پہنچتے ہیں وعلی ممن معک، یہ الفاظ جو ہیں، پہلے تو آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں یہ کوئی بے معنی آیت نہیں ہے، اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک ٹھاک بن رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ دیکھیں، کوئی بیکار معنی نہیں ہے، اس کا آیت کا مطلب بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پہ غور کریں، اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں تو یہاں اعلی ممن معک، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے میم آ رہے ہیں اور وہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ اس طرح کیوں ہوا ہے۔ پہلا میم یہ، بلکہ اس کو ہٹا دیتا ہوں، پہلا میم یہ، بلکہ یہ پہلا میم، پھر یہ دوسرا میم۔ اب دیکھیں تشدید کا مطلب 2 حرف، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور یہ چھٹا، ساتواں۔ اب یہ قرآن کی آپ خوبصورتی دیکھیں، تلاوت کے دوران جب یہ آ رہا ہے نون ساکن اس کے بعد میم آ رہا ہے تو یہ میم میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پہ 8 میم ایک ساتھ آ رہے ہیں اور اس کا مطلب بھی بن رہا ہے پورا۔ میم 1 2 3 4 5 6 7 8 میم ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ میم معک، دیکھیں تلاوت کی خوبصورتی ہے، اصل میں بیچ میں نون ہے لیکن پھر بھی یہ قرآن کی تلاوت کی خوبصورتی ہے کہ اس سے 8 میم ایک ساتھ مدغم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اس کی ٹرانسلیٹریشن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ قرآن 411 میں آیت نمبر 48، یہ دیکھیں ٹرانسلیٹریشن میں دیکھ لیں، انگلش میں ممن معک میں 8 ایمز جو ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے یہ ایک زبان کا ایک استعمال ہے، اور اتنا مطلب یہاں پہ تو ظاہری بات ہے ایک شاہانہ اور خدا کی طرف سے ایک ڈیوائن استعمال ہے، لیکن میرا نہیں خیال کسی اور زبان میں 8 حرف ایک ساتھ بولنے میں آپ بولیں تو اس کا کچھ مطلب بنے گا، جبکہ یہاں پہ خدا نے مختلف دیکھیں الفاظوں سے جوڑ کے یہ بن گیا ہے ایک ساتھ۔ سبحان اللہ، علی ممن معک، سبحان اللہ۔ بس یہ ایک ایسی چیز تھی حیران کن کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور زبان میں، اس اردو، عربی کا تو مجھے نہیں پتا، اردو، انگریزی، دنیا کی کسی زبان میں، کسی لٹریچر میں کوئی آپ ایسا طریقہ اپنائیں جس سے آپ 8 حرفوں کو ایک ساتھ رکھ دیں اور اس کا کوئی مطلب بنے، لفظوں کو نہیں، حرفوں کو۔ میرا نہیں خیال ایسا کہ ممکن ہے کسی بھی زبان میں ویسے ہی کرنا۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ فضول الفاظ، جن الفاظ کے مطلب بھی بنتے ہو لیکن ان کو فضول طریقے سے استعمال کریں، بے معنی طریقوں سے استعمال کریں، جب بھی نہیں بن سکے گا کہ 8 حرف ایک ساتھ رکھیں۔ یہ چیز تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی قرآن کا ایک لغوی طور پر ایک معجزہ ہے کہ اس طریقے سے 8 حرف ایک ساتھ تلاوت میں آئیں اور اس کا مطلب بھی بننا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں قرآن ایسی کوئی بیکار کتاب نہیں ہے کہ ہم لوگ سمجھ لیتے کہ یار یہ تو نانی دادیوں کی کتاب ہے، نکال کے پڑھ لیتی ہیں جی، اس میں تو لکھا ہے نماز پڑھو، یہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ریسرچ سے کیا کچھ نہیں نکلے گا اس کے اندر۔ ابھی تو میں آپ کو یہ سارے دکھا رہا ہوں، لغوی معجزے، سائنسی، ہسٹورک، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ اپنی کوشش اس طرف ذرا دھیان دیں اپنے دنیا کے چکروں کے ساتھ ساتھ، تو پتہ نہیں اس سے کیا کچھ نکلے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر وراثتی ایمان سے نکل کے یقینی ایمان عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کا ہر شعبے میں امام بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.